جی آپ نے پیکیج ملاحظہ کیا حمزہ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ کیا کام کریں اسکلز جو ہیں وہ ڈیولپ کریں لوگ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب خواتین کام کر رہی ہوتی ہیں سلائی کڑھائی جس کے جتنا بھی بس میں ہے ٹھیک ہے اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ کوئی ہنر سیکھ سکتے ہیں اور مجھے اتنی چڑھ ہوتی ہے ان خواتین سے جو گھر پہ بیٹھ کے صرف اسٹار پلس دیکھ رہی ہوتی ہیں اور چلاکیاں سیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا اب یہ ٹرک کرنا ہے وہ کرنا ہے بہت اچھا لگتا ہے اس طرح سے جب ہماری خواتین بھی مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہوتی ہیں اتنے بہت سارے شعبے ہیں جن پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں مردوں کو بھی وہ سکھانا کیا تھا وہ موبائل کرین کی وہ ٹریننگ تھی وہ ٹھیک ہے اس حوالے سے بھی میں آپ سے پوچھوں گی آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسکل ڈیولپمنٹ پہ کام ہو رہا ہے خواتین کو چیزیں ہنر سکھایا جا رہا ہے تو کیا کام کریں اس حوالے سے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے کچھ ایک ہم بیچ بناتے ہیں اس میں ہم عورتوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے جن نے وہ کام کرنا ہوتا ہے جن کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ہم ان سے کچھ نہیں لیا جاتا ان کو فری بیسس پہ وہ کروایا جاتا ہے ٹریننگز دی جاتی ہیں اور اس کے بعد وہاں پہ ووکیشنل سینٹرز کھولے جاتے ہیں تاکہ یہ نہیں ہے کہ وہاں سے انہوں نے سیکھا پھر بھول گئی ہیں اور بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے یعنی وہ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ کر نہیں پاتی ہیں تو اس لیے ہم ان کو وہاں پہ ووکیشنل سینٹرز بنا کے دیتے ہیں جس میں وہ یہ کرتی ہیں وہیں پہ ان کے گھر کے قریب ہی بیٹھ کے اپنا سامان وغیرہ مٹیریل تیار کرتی ہیں جیسے ہمارے پاس آ گئی اسکل ڈیولپمنٹ میں ایک زری ورک آ گیا اس میں ہم برائڈل کیجول پارٹی ڈریسز تیار کرواتے ہیں نہ صرف وہ تیار کرتے ہیں کیونکہ بعض عورتوں کا یہ تو وہ تیار تو کر لیتی ہیں لیکن مارکیٹ تک نہیں لے کے جا سکتی ہوتی پھر اس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں ان کا لنکیجز بناتے ہیں مارکیٹ کے ساتھ وہ گھر پہ تیار کر رہی ہوتی ہے جس میں منتھلی بیسس پہ تقریباً ایک سوٹ جو 200-300 کا وہ لیتی ہیں لے کے اس میں مٹیریل 250-300 کو لے کے وہ تقریباً 15 سے لے کر 1500 سے 2000 تک وہ سیل کرتی ہیں آگے تو یہ درمیان ان کی بچت ہو جاتی ہے اس طرح بیوٹیشین میں بھی ہے وہاں پہ ان کو بیوٹی پارلرز وغیرہ وہ کھول لیتی ہیں یا مختلف جو کام ہم اسکلز ڈیولپمنٹ پہ کر کے ان کو ووکیشنل سینٹر وہیں پہ ہم ان کو دے دیتے ہیں تو ان کے مارکیٹ کے ساتھ لنک کرواتے ہیں جس پہ وہ اس کو کنٹینیو رکھ سکتے ہیں کیا بات ہے کتنی اچھی بات ہے نا کیونکہ اتنا آپ دیکھیں غریب طبقہ ہے اور گزارا کرنا مشکل ہو جاتا ہے غربت اتنی ہے مہنگائی اتنی زیادہ ہے تو کتنا اچھا ہے کہ ان کو مطلب اتنے اسکلڈ لوگ ہیں ان کی اسکلز جو ہیں ان کو ڈیولپ کیا جاتا ہے اور پھر سارا آپ لوگوں نے وہ سسٹم کیا ہوا ہے کہ ایون وہ اپنی چیزیں آگے کام کر کے اسکل سکھا کے یوٹیلائز کر سکتے ہیں بالکل اپنا سارا بہت ہی اچھی بات ہے بہت خوشی ہوئی مجھے یہ جان کے اب آپ مجھے بتائیں بہت سارے شعبے تعلیم جو ہے ایک بیسک نیسیسٹی ہے اور یوتھ کے حوالے سے بھی آپ لوگ کام کریں مستقبل ہے یوتھ ہمارا اس کو تعلیم دینا بھی بہت کیا کام کریں تعلیم کے حوالے سے اس پہ بتائیے گا ذرا میڈم اس کے حوالے سے میں یہ بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارا سٹارٹ ہی ایجوکیشن سے تھا کیونکہ جب دیکھا گیا تو غربت آئی 2000 میں تھوڑے سے مہنگائی اپ ہوئی تو لوگوں نے بچوں کو ہٹا لیا تو ہم نے وہاں پہ اپنا کردار ادا کیا ہے اور ماشاءاللہ کافی حد تک اس میں ہم کامیاب رہے ہیں تو اس حوالے سے میں یہ بات یہاں پہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت جب نیڈ آئیڈینٹیفائی کی اس نیڈ آئیڈینٹیفائی کرنے کا ایک ہم نے بہت بڑا ایک اچھا طریقہ ڈیولپ کیا اس میں یہ کہ وہاں کے اس قصبے کے اسی محلے اسی گاؤں کے ہم نے انرجائٹک ٹائپ لوگ ان کی ایک سی او بنا دی اور ان سے ہم نے لنک ڈیولپ کر لیا کہ آپ اپنے اس محلے کی ہمیں نیڈ آئیڈینٹیفائی کر کے دو ایسی کیا چیز کی ضرورت ہے وہ آئیڈینٹیفائی کر کے دو ہم اس میں آپ کو سپورٹ کریں گے آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن کے مطابق ہم اس پہ کام کریں گے تو اس طرح وہ ہمارا ایک سسٹم چل پڑا اس وقت فرسٹ ٹائم پہ جو ہمیں آئی تھی تو اس وقت یہ تھا کہ بچوں کو ہٹا کے ہوٹلوں پہ مختلف مکینکس شاپس پہ مختلف شاپس پہ چھوڑ دیا جاتا تھا تو اس نیڈ میں یہ بات تھی فرسٹ آئی تھی تو اس میں کم سے کم 35 چائلڈ تھے تو وہ ہم نے ہٹائے پھر وہاں سے پھر ہم گئے ان کے والدین کو موٹیویٹ کیا پلس وہی کمیونٹی کا جو گروپ تھا اس کو ساتھ لے کے موٹیویٹ کیا پھر کچھ ہمارے سیلف ہیلپ میں کچھ ایسے ڈونر تھے کہ جنہوں نے ان بچوں کو لے لیا ایئرلی بیسس پہ سالانہ بیسس پہ ان کو وہ بک بھی فراہم کرتے ہیں اور وہ ان کو منتھلی بیسس پہ ان کے اسکول کی فیس بھی پے کرتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ اس حوالے سے کافی حد تک ہمیں بڑی اچھی چیز میں کتنے اسٹوڈنٹس ہیں آپ کے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ 35 ہیں صحیح، جن کو آپ لوگ دے رہے ہیں جو رکھے اور ان کے سب کے ڈونرز ہیں. ڈونرز ہیں، جیسے فار ایگزامپل اگر 5 بچے ہیں ان میں سے 2 کہتے ہیں آپ کہتے ہیں ہم رکھ لیں گے اور ہم آپ کہتی ہیں میرا نام اس طرح سیکھے راز میں رکھنا، تو ان کا میں جو ہے سارا سسٹم دیکھ لیتے ہیں تو وہ اس طرح ہم کر لیتے ہیں. بالکل. اور یہاں پر میں یہی چاہوں گی کہ اپنے ناظرین سے بھی کہنا کہ پلیز ان کو ڈونیشنز دیں اور بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں یہ لوگ فری آف کاسٹ، ان کی مدد کیجیے. ان کا اکاؤنٹ نمبر بھی ہم اس وقت اسکرین پر آپ کے لیے ڈسپلے کر دیں گے. اچھا، اب انسانی حقوق کی اگر بات کریں، انسانی حقوق کے لیے کام کریں، سب سے پہلے تو مجھے بتائیں انسانی حقوق ہے کیا؟ بیسک ہیومن رائٹ، اس میں وہی چیزیں آتی ہیں جیسے ان کی ہیلتھ آ جاتی ہے، ایجوکیشن آ جاتی ہے، ان کی بچے ہوتے ہیں ان کی ریکریشنز آ جاتی ہیں، پھر اس کے علاوہ مختلف چیزیں اس میں آ جاتی ہیں نا. کیا کام کریں آپ اس حوالے سے؟ ہیلتھ پہ جیسے کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، وہ ہیومن رائٹس میں بیسک ہیومن رائٹس میں. اچھا، ہیلتھ کی بات ہو رہی ہے، خواتین کی ہیلتھ کے حوالے سے خواتین کے لیے بھی آپ کام کریں، اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ کیا کام ہوا ہے اب تک.
جیسے مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اس میں یہ ہے کہ بچوں کو جیسے یا عورتیں ہیں وہ گھروں میں ہوتی ہیں, ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہوتا, جیسے پریگننٹ وومنز ہوتی ہیں یا ان کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کریں آگے. اور اس میں کافی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اربن میں تو اتنا نہیں ہوتا, رورل ایریاز میں جو کافی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اس ٹائم ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم لوگ یہ کرتے ہیں, ہم کمپین چلاتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں اویئرنیس کے, کمپین ہوتی ہے, مطلب ان کے کیمپنگ کرتے ہیں, سیمینارز ہوتے ہیں, تھیٹرز وغیرہ, مطلب کوئی طرح کے سسٹم کرتے ہیں جس میں ان میں اویئرنیس آئے کہ انہیں کیا کرنا ہے, اور ان کو خود بھی اس چیز کا بتاتے ہیں کہ وہ آگے جا کے کیسے کر سکتی ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہی سوچے کہ ہم گھر میں ہی رہیں گے تو زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, تو بس زندہ ہے تو ٹھیک ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے نا مسلمانوں کے ساتھ, ہر بات اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے زندگی میں سب کچھ مجھ پہ چھوڑ دو, وہی بات ہے, کچھ نہ کچھ محنت تو کرنی پڑتی ہے, ہاتھ پاؤں تو مارنے پڑیں گے. وہی بات ہے کہ زندگی ہوئی تو بچ جائیں گے, نہیں تو موت اگر لکھی ہوئی تو کوئی نہیں ٹال سکتا. لیکن اس کے لیے ہم ان کو یہ ہاں جی اویئرنیس دیتے ہیں کہ بے شک زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن انسان کا خود بھی کوئی فرض ہوتا ہے. تو وہ پہلے سے اپنے اندر یہ شعور اجاگر کریں کہ انہوں نے اپنا ایک سسٹم بنانا ہے تاکہ ان کو بالکل ہاسپٹل سے ان کو لنک کروانا کہ انہوں نے ہاسپٹل جانا ہے, پھر ان کو جو نیو برن بیبی ہوتے ہیں, مطلب بیکاز دیکھا ہے کہ جتنا بھی ان کو بولو پھر وہ کہتے ہیں کہ یار کیا کرنا, چھوڑو, تعلیم کے بارے میں بھی بتاؤ تو کہتے ہیں کیا کرنا حاصل کر کے, بہت پیچھے پڑنا پڑتا ہوگا نا. لیکن پھر بھی کافی ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے, لیکن ان کو جب اویئرنیس دی جاتی ہے نا تو